إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. محترم اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سالانہ انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے آؤ پردہ کرے۔ عورت کی حمیت کا نگہبان ہے پردہ، عورت کی حمیت کا نگہبان ہے پردہ، اخلاق کے معیار کا پہچان ہے پردہ، اخلاق کے معیار کا پہچان ہے پردہ۔ محترم سامعین و سامعات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے جبکہ انسان دم توڑ رہی تھی، فحاشی، بے حیائی عروج پر تھی، پردے کا ماحول بالکل ختم ہوتے جا رہا تھا، بے حیائی اور بے پردگی اس حد تک بڑھتی جا رہی تھی کہ عورتیں بے شرمی کے ساتھ اور بے حیا ہو کر گلی کوچے میں گھوما کرتی تھی، انہیں کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ اسلام نے اسی بے حیائی پر سختی سے روک لگائی، عورتوں کو مردوں کے ساتھ مل جل سے منع کیا، گھر کی چار دیواری میں رہنے کی ہدایت دی، خوشبو لگا کر اور بجنے والے زیور پہن کر باہر نکلنے سے منع کیا۔ اسلام کی ان تعلیمات پر صحابیت پوری طرح عمل کرتی تھی، وہ ڈھیلے ڈھالے برقعے پہننا پسند کرتی تھی۔ صحابیت ایسے برقعے پہنتی جسے پورے بدن ڈھک جاتے اور عورت کی شرافت بھی ظاہر ہوتی۔ لیکن آج کے دور کا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ آج ہماری مارکیٹ میں ایسے رنگ برنگے برقعے آ گئے ہیں جن سے برقعے کا مقصد بھی پورا نہیں ہوتا۔ آج ہماری خواتین کا برقع اتنا باریک ہے کہ اندر تک کے لباس نظر آتا ہے، برقع اتنا تنگ رہتا ہے جس سے جسم کے اعضاء ظاہر ہوتے ہیں۔ محترم سامعین و سامعات، ذرا سوچو کہ جب اسلام نے زیور کی آواز تک کو زینت کا اظہار قرار دیتے ہوئے پہن کر باہر نکلنے سے منع کر دیا، تو بتاؤ ڈیزائن والے اور رنگ برنگے برقعے پہن کر باہر نکلنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اسلام نے اسی بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے حجاب اور پردے کا حکم دیا، لہٰذا حجاب کے بغیر عورت کی حفاظت ممکن نہیں، کیونکہ حجاب عورت کو باوقار زندگی عطا کرتا ہے، حجاب مسلم اور غیر مسلم خواتین میں فرق کرتا ہے، حجاب مردوں کو عورتوں کے تعلق سے غیر اخلاقی خیالات سے دور رکھتا ہے۔ مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہماری خواتین، ہماری مائیں اور بہنیں حجاب اور پردے کے فائدے جاننے کے باوجود خود تو بے پردہ ہو کر اور سچ سنور کر گھومتی ہے اور اپنے ساتھ اپنے بچے کو بھی گھماتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ بے پردہ نظر آئی جو کل چند بیویاں، بے پردہ نظر آئی جو کل چند بیویاں، اکبر زمین پر قومی غیرت سے گر گیا، اکبر زمین پر قومی غیرت سے گر گیا۔ ہماری ماں اور بہنوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بیٹیاں ماں سے ہی سیکھتی ہے، چاہے وہ اچھی عادت ہو یا بری عادت ہو، بچے سکھانے سے زیادہ دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ بیٹیاں جوان ہو چکی ہے اور ماں کے میک اپ کے چھوٹنے کا نام نہیں لیتے۔ آج ہمارے معاشرے کا عالم یہ ہے کہ 12-14 سال کی بچوں کو ماں شارٹس بنا رہی ہے۔ جس ذہنیت کی ماں ہوگی اسی ذہنیت کی بیٹی ہوگی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دین دیکھ کر شادی کرو، کیونکہ بے دین ماں اپنے بچوں کو دین نہیں سکھا سکتی اور بے پردہ ماں اپنے بچوں کو پردے کی تعلیم نہیں دے سکتی۔ ماں اور بہنوں ذرا سوچو کہ جب پردہ کرنا اتنی چھوٹی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی اور عظیم کتاب میں پردہ کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ آج ہمارے یہاں اس قدر بے پردگی کا ماحول بن چکا ہے کہ بچی آدھی آستین کا کپڑے پہن کر گھوم رہی ہے اور والدین کہتے ہیں کہ کیا ہوا، ابھی بچی ہی تو ہے۔ بچی کو غیر محرم کے ساتھ اکیلے بائک پہ بٹھا دیا، یہ کیا کر کہ ابھی بچی ہی تو ہے۔ بیٹی کو اکیلے شاپنگ کے لیے باہر بھیج دیا، یہ کیا کر کہ ابھی بچی ہی تو ہے۔ بیٹی کو تنگ لباس پہنا دیا، یہ کیا کر کہ ابھی بچی ہی تو ہے۔ اگر آپ اپنی بچیوں کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں تو اس جملے کو کہیں دفن کر دے کہ کیا ہوا، ابھی بچی ہی تو ہے۔
کیونکہ تربیت کے لیے اس سوچ کو ختم کرنا ضروری ہے کہ کیا ہوا ابھی بچی ہی تو ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ عورت جس کا نام پردہ ہے، وہ عورت جس کا نام حجاب ہے، آج وہی عورت اپنے حجاب کو بھول کر فیشن یہ بھول بھلیا میں ترقی سمجھنے لگی ہے۔ آج ہماری خواتین فاحشہ عورتوں کی نقالی پھرتی نظر آتی ہے۔ کیا ان کے سامنے معائشہ رضی اللہ عنہ کی سیرت موجود نہیں ہے؟ آج ہماری خواتین مغربی عورتوں کے لباس اپناتی ہے۔ کیا ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا کی سیرت موجود نہیں ہے؟ محترم سامعات، اگر آپ حقیقت میں اللہ سے ڈرتی ہے اور جنت میں جانا چاہتی ہے اور اپنے آنے والی نسلوں کو باپردہ اور مہذب بنانا چاہتی ہے تو پہلے ہم خود پردہ کریں اور اپنے آپ کو مہذب بنائیں۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ عورت سے جب علم چھین لیا جائے تو جہالت نسلوں میں سفر کرتی ہے، اور عورت سے علم کے نام پر پردہ چھین لیا جائے تو بے حیائی نسلوں میں سفر کرتی ہے۔ پہلے ہم خود باحیا با پردہ بنے، انشاءاللہ ہمارے آنے والی نسل خود بخود پردہ اور حجاب کی پابند ہو جائے گی۔ میں اپنی تقریر کو اس شعر کے ساتھ ختم کرتی ہوں کہ پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مسلم خواتین کو باحیا اور با پردہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔